ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، کہ جو رسول اللہ کی توہین کرے اس کی سزائے موت ہے، اس کے لیے موت کی سزا ہے جو توہین کرے۔ یہ یورپ کے بعض ممالک ڈنمارک وغیرہ میں حضور کی عجیب و غریب قسم کی توہین آمیز خاکے شائع کر رہے ہیں، اور پھر وہ ہم پر حکمرانی بھی کر رہے ہیں، ہم ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ اس ظالم نے بے گناہ افغانستان کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، عراق کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، ہم پھر بھی اس کے چرنوں میں جاتے ہیں، اس کی جوتے چاٹتے ہیں، جو ملک کا بھی دشمن ہے، اسلام کے لا رسول کا بھی دشمن ہے، ہمارا اور تمہارا بھی دشمن ہے، ہم پھر ان کے چرنوں میں جاتے ہیں۔ ایسے غلام حکمرانوں کو ہٹاؤ، رسول اللہ کے گستاخوں اور بے ادبوں کو ہٹاؤ، قاتلوں، لٹیروں، رہزنوں، ڈاکوؤں کو ہٹاؤ، تاکہ ملک کے اندر امن سلامتی اور خوشحالی ہو۔ میرے پیارے محمد کا پرچم لہرائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو باتیں، وقت تھوڑا ہے، میں تشریح میں نہیں جا رہا، آپ کی تعلیم بھی میں نے سمجھا دی اور آپ کی مدد بھی میں نے سمجھا دی۔ آخری آیت کا حصہ وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کرو اس نور کی جو رسول اللہ اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن پاک۔ بولو کیا ہے؟ قرآن پاک کی اتباع کرو، بھلے مانسو قرآن کی اتباع کرو، قرآن کو معمولی شے نہیں ہے، ہم قرآن کی عظمت کو نہیں جانتے، قرآن کے مقام کو نہیں جانتے۔ اگر جانتا ہے تو دشمن جانتا ہے، نہیں جانتا تو مسلمان نہیں جانتا ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک وزیر نے کہا کہ یہ مسلمانوں پر بے دریغ تم پیسے خرچ کر رہے ہو، تم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور دلیل پتہ ہے اس نے کیا دی؟ دلیل اس نے دی کہ ان مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے، جن کے پاس قرآن ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ قرآن ان کو جذبے دیتا ہے، شعور، آگہی، فہم و بصیرت دیتا ہے، کٹ مرنے کا حوصلہ دیتا ہے، دشمنوں سے ٹکرا جانے کی جرت دیتا ہے، اپنے سے 20-100 گنا زیادہ لشکروں سے ٹکرا جانے کی جرت دیتا ہے۔ ان کے پاس قرآن ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم ان کو کیسے ختم کر سکتے؟ آج میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ سب بولو کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ زور سے بولو، معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہو؟ جس جیسا نہ کوئی بنا سکے، نہ اس جیسا کوئی لا سکے۔ معجزہ، عاجز آ جائے ساری دنیا، جس سے ساری دنیا کیا آ جائے؟ عاجز ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ، لاؤ اپنے سکالروں، دانشور اور ماہرین کو، بلاؤ اپنے امریکی پٹھوں کو، لائیں قرآن کے مقابلے میں ایک صورت لے آئے، یا اس قرآن جیسا نظام لا کر دکھائیں۔ 14 صدیاں بیت گئی، کوئی نہیں لا سکا اور قیامت تک کوئی نہیں لا سکے گا۔ اس لیے قرآن معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اب میں بڑی خوبصورت بات یاد رکھنا ہمیشہ، نہ معلوم زندگی میں پھرا یا نہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ سابقہ انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے، جتنے نبی گزرے اللہ نے ان کو معجزات دیے، لیکن جب نبیوں کو اپنے پاس بلایا معجزات بھی چلے گئے۔ وہ سن رہے ہو میری بات؟ سابقہ انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے، لیکن جب انبیاء کو اپنے پاس بلایا معجزات بھی چلے گئے، معجزات بھی چلیں گے۔ اوے خوش نصیبو، سعادت مندو، نیک بختو، آپ کے نبی کو تو اللہ نے اپنے پاس بلایا، لیکن ان کو دیا کیا؟ قرآن کا معجزہ آپ کو سمجھ کر دیا، آپ کے
آپ کے گھروں میں قرآن ہے، مساجد میں ہے، مدارس میں ہے، دل کی دھڑکنوں میں ہے، قوت حافظہ میں ہے. یہ معجزہ آپ کو دے دیا گیا. آپ صاحب معجزہ ہیں. کیوں بھائی ہیں یا نہیں؟ آپ کون ہیں صاحب؟ شک کی زبان میں کیوں؟ اور دللے سے بولو، آپ کون ہیں؟ صاحب معجزہ. پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امت ہو اور صاحب معجزہ ہو سوائے میرے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، کہ یہ امت بھی ہے اور صاحب معجزہ بھی ہے. سبحان اللہ. اس پر یقین ہے آپ کو؟ آپ صاحب معجزہ. اور ہے یقین کہ سامعین میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چپ کا روزہ تو نہیں رکھا ہو؟ بہت ہی نہیں بیچارے. آپ صاحب معجزہ ہیں. اب علامہ اقبال مجھے یاد آ گیا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے ممکن نہیں کتاب سے فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اس معجزہ سے کام لو. اگر آپ کے پاس معجزہ ہے تو اس معجزہ سے کام لو. وہ موسیٰ کلیم اللہ مقابلے میں فرعون، بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے، مقابلہ ہونے چلا ہے. فرعون کے جمع کردہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن کر گھومنے لگی. موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، فرمایا پیارے ہم نے تجھے معجزہ نہیں دیا، لاٹھی عصا ذرا اسے پھینک. یہ قرآن میں واقعہ ہے. آپ نے وہ لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گئی اور سارے گھومتے ہوئے سانپوں کو نگل گیا. کیوں بھائی واقعہ ہے قرآن میں؟ بالکل ہے. سارے سانپوں کو نگل گیا. اور یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا سانپ، سبحان اللہ. روس کا اژدہا، اسرائیل کا سپولیا، بھارت کا نام میدان میں گھوم رہا ہے اور تم گھبرائے اور سہمے پریشان و مضطرب ہو. اور اللہ کے بندو کیوں گھبرائے ہو؟ تمہارے پاس موسیٰ کلیم اللہ سے زیادہ طاقتور قرآن کا معجزہ ہے. اس کو استعمال کرو، یہ سارے سانپ بسم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. استعمال تو کرو نا. قرآن کو کیا کرو؟ استعمال کرو. استعمال کرو، یہ سارے سانپ بسم ہو جائیں گے. کہاں سمجھ آئے گی آپ کو یہ بات؟ ہم ذہنی طور پر اتنے مروب ہیں کہ ہمارے اندر حوصلہ ضرورت نہیں رہی. حوصلہ نہیں رہا، ضرورت نہیں رہی، ول پاور نہیں، طاقت نہیں. کہ جو امریکہ سپر طاقت ہے، وہ بگڑ جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. وہ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ رہے ہیں غالباً، جس نے 2 آدمی قتل کیے لاہور میں، کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. خدا رسول ناراض ہوئے نے پرواہ نہیں، امریکہ نہیں ناراض ہونا چاہیے. دلپوک بزدل بے غیرت ہے یہ لوگ. قرآن پاک میں سپر طاقتوں کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے قرآن میں. یہ سپر طاقت ہے اپنے زمانے کی. نمرود سپر طاقت ہے اپنے زمانے کی. ابرا سپر طاقت تھا اپنے زمانے میں. ان کا انجام نہیں پڑا قرآن میں. فرعون کو ڈبکیاں دے دے کے پانی میں ذلت کی موت نہیں مارا. نمرود کے سر پہ جوتے مروا کے ذلت کی موت نہیں مارا. ابرا پر ابابیل پرندوں کو بھیج کر کنکریاں اور پھر اس کو کاش میں معقول کھائے ہوئے بوسے کی منظر میں تہس نہس نہیں کیا. یہ سپر طاقتیں. ان سپر طاقتوں سے نہ ڈرو. یہ اگر سپر طاقتیں ہیں تو ہماری پشت پر سپریم جب کائنات کی طاقت موجود ہے، جو ہم سے ٹکرائے گا پاش ہو جائے گا. کس معجزے کو استعمال
तो चार होंगी। रसूलुल्लाह के गुलामों को जैसे पहले फतह याबी, ऐसे ही अब फतह याबी की नवीद मिलेगी। वत्तबान नूर, इस कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पढ़ा करो, कुरान का मुताला करो। ये कुरान रसूलुल्लाह की सीरत ही तो है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि अम्मी हजूर की सीरत क्या है? फरमाया कुरान नहीं पढ़ते? कि नहीं पढ़ता हूं। तो फरमाया सारा कुरान मेरे नबी की सीरत ही तो है। कुरान अल्लाह का कलाम भी है और मेरे नबी मुस्तफा की सीरत भी है। कुरान पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, सवेरे मुताला करो कुरान का, इसका तर्जमा, इसकी तफसीर, इसकी ताबीर, इसकी तशरीह पढ़ने की कोशिश करो। एक हाथ में अल्लाह का कुरान हो, दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान हो, तुम जिंदगी भी जीत जाओगे और आखिरत भी जीत जाओगे। यह है वो पैगाम जो जमात इस्लामी करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, कस्बात, देहातों, शहरों में, गली कूचों में एक एक पैगाम को, और कुछ नहीं हम चाहते। अल्लाह से ताल्लुक कायम करो तो कुरान का मुताला, रसूलुल्लाह से सीरत का मुताला करो तो रसूलुल्लाह का, उनकी मदद भी करो, ताज़ीम भी करो, और कुरान को सीने से लगाओ। ये बातें मेरी आपकी समझ आ गई। अब आखिर में अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग मेरे नबी की ताज़ीम करेंगे, यानी उनके फैसलों को मानेंगे, जो लोग मेरे नबी की मदद करेंगे, यानी शरीयत के निफाज की जिद्दोजहद और कोशिश करेंगे, रसूलुल्लाह के गुलाम और कारकुन बनेंगे, अमरीकी टट्टू और गुलाम नहीं बनेंगे, और इन गुलामों को जूत दिखाएंगे और कुरान को सीने से लगाएंगे, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, फरमाया यही वो लोग हैं जो कामयाब हो जाएंगे। क्या होंगे? जोर से बोलो। और ये मुतलक बोला, कैद नहीं लगाई। फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, कामयाब। मैं इसका माना ये मफ़हूम बयान करने में हक बजाना वो साहिब इल्म भी बैठे होंगे। कामयाब यानी वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होंगे। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज समझ गए आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और प्यारे रसूल की बेपनाह मोहब्बत और अकीदत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और उनकी ताज़ीम का हौसला दे, उनकी शरीयत के निफाज के लिए उनका कारकुन बनकर, सिपाही बनकर, गुलाम बनकर इन बदमाश हुक्मरानों से टकरा जाने की जुर्रत लाए। वक्त के फिरौन, हामान, शद्दाद और नमरूदों से टकरा जाने की अल्लाह ने जुर्रत अता फरमाए जो अमेरिका के गुलाम हैं, और कुरान को सीने से लगाने की तौफीक अता फरमाए। यही हमारी कामयाबी का रास्ता है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। मैं मुंतज़िरीन जमात इस्लामी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मुख्तसर वक्त दिया गया, मैं गुफ्तगू कर ली आपसे। वक्त मगरब का वक्त होने चाहता है। मैं इन्हीं कलिमात आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने तवज्जो से मेरी बातें सुनी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह में दीन का फहम, शऊर और बसीरत अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान पर चलने और हबीब मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क में बेदीनी का खात्मा फरमा, अमरीकी गुलामों का खात्मा फरमा, उनको जिल्लत और रुसवाई से दो चार फरमा। या अल्लाह इस्लाम के गलबे की राहें खोल दे और यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा की बालादस्ती को कायम फरमा दे। ऐ अल्लाह इस मजलिस के शुरका की जो जायज़ दुआएं और ख्वाहिशें अल्लाह उसे कबूल और मंजूर फरमा। ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इलाके के लिए या अल्लाह
रहमत का बायस बना, आमीन। इसकी बरकत और फैज़याब होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।